بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ پہلے 2 اسباق میں ہم نے مسند احمد اور مسند ابی داؤد الطیالسی سے روایات کو تلاش کرنے کے متعلق مفصل اجرا سمجھ لیا ہے کہ اسماء صحابہ کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، اور نمبر 2 پر اطراف حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، اس کا مفصل اجرا مسند احمد کے سلسلے میں اور مسند ابی داؤد الطیالسی کے سلسلے میں گزر چکا ہے۔ آج کے اس سبق میں مسند الحمیدی کے متعلق انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ اس میں سے روایات کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 طرح کے اجرا آج کے اس سبق میں پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 1 پر جیسے کہ آپ حضرات کو میں نے مسند الحمیدی کے تعارف میں بتا دیا تھا کہ امام ابو بکر الحمیدی کی یہ جو مسند ہے وہ آپ کی خود کی ترتیب شدہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کی ترتیب جو دی ہے آپ کے مشہور شاگرد ابو علی بشر ابن موسیٰ الاسدی رحمہ اللہ نے اس کو مرتب کیا ہے، تو اس سلسلے کا اجرا سمجھنا ہے۔ نمبر 2 پر المکتبۃ الشاملہ سے مسند الحمیدی کی روایات کو کیسے تلاش کریں گے، اس سلسلے کا اجرا، اور نمبر 3 پر نفس کتاب سے اسماء صحابہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اطراف حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، اس سلسلے کا اجرا انشاءاللہ ہم ترتیب وار سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسند الحمیدی ہے اس کے مرتب آپ کے مشہور شاگرد ابو علی بشر ابن موسیٰ الاسدی ہے۔ اسی لیے مسند الحمیدی کے نسخے میں جب ہم دیکھتے ہیں، روایات پر نظر ڈالتے ہیں، تو روایات کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے اخبرنا الحمیدی یا حدثنا الحمیدی، جیسے کہ آپ کو یہ رقم الحدیث نمبر 1 نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح نیچے اگر جائیں گے تو رقم الحدیث 2 آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے حدثنا الحمیدی۔ تو اگر کوئی مبتدی ہے تو اس مبتدی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہ تو خود امام ابو بکر الحمیدی کی مرتب کردہ روایات ہے اور کتاب ہے، تو اس میں آپ کیسے خود فرما رہے ہیں کہ اخبرنا الحمیدی یا حدثنا الحمیدی؟ تو اس بات کے وہم کو دور کرنے کے لیے اس کی وضاحت تعارف میں بھی کر دی گئی تھی، اور ایک مختصر سی مثال اور اجرا آج اس سبق میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے مرتب یہ خود امام حمیدی ابو بکر عبداللہ ابن الزبیر ابن عیسیٰ رحمہ اللہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے مشہور شاگرد ابو علی بشر ابن موسیٰ ابن صالح ابن شیخ بن امیرہ الاسدی ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ان کا نام پورا۔ ابو علی بشر ابن موسیٰ الاسدی نے اس کی ترتیب دی ہے اور مرتب وہی ہے، اسی لیے یہ حدثنا اور اخبرنا میں جو نا ضمیر ہے اس کا مرجع یہ آپ کے مشہور شاگرد ابو علی بشر ابن موسیٰ الاسدی ہے۔
اسی لیے یہ بات واضح کر دی گئی ہے تاکہ مبتدی حضرات کو کوئی وہم نہ ہو۔ اور دوسری بات، جیسے کہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ جو کتاب ہے مسند الحمیدی، اس میں امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر روایات حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، جو آپ کے مشہور اور خاص شیخ اور استاذ ہے۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے پہلی روایت، اس میں امام حمیدی کے جو شیخ ہے وہ آپ کے مشہور شیخ سفیان ابن عیینہ ابو محمد ہیں۔ تو جگہ جگہ پر بھی آپ کو ان کے شیخ یہی نظر آئیں گے، حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح آپ کے مشہور شیخ وکیع ابن الجراح بھی ہے، اور سفیان ابن عیینہ کے علاوہ یعلی ابن عبید بھی ہیں، اور بھی آپ کے بہت مشہور شاگرد اساتذہ ہیں، لیکن زیادہ روایات جو نقل کی ہے وہ حضرت سفیان ابن عیینہ سے نقل کی ہے۔ جیسے رقم الحدیث 8 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، امام حمیدی کے جو استاذ ہے وہ سفیان ابن عیینہ ہے، اور ان کے شیخ امام زہری ہے۔ بہرکیف یہ پہلی بات تھی جس کی وضاحت میں نے کر لی ہے۔ دوسری جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ المکتبۃ الشاملہ سے ہم مسند الحمیدی کی روایات کو کیسے تلاش کریں گے۔ تو اس سلسلے کے متعلق کہ المکتبۃ الشاملہ سے روایت کو کیسے تلاش کریں گے، اس کا مفصل اجرا تو پہلے ہو چکا ہے، لیکن آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ جو سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسند الحمیدی کی روایات کو المکتبۃ الشاملہ سے کیسے تلاش کریں گے۔ میں نے لکھ دیا ہے مسند الحمیدی، سامنے آپ کو بلیو کلر میں نام نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کرنا ہے۔ یہ مسند الحمیدی جو نسخہ اس میں مد نظر رکھا گیا ہے وہ حسین سلیم اسد الدارانی کا نسخہ ہے، جو بہت بڑے محقق گزرے ہیں۔ اب سامنے نیچے جو ہے وہ فہرست ہے، اس فہرست کو دیکھ کر ہم روایات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ نیچے فہرست آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی احادیث، پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی احادیث، اس طرح بقیہ صحابہ کی ترتیب سے روایات موجود ہے۔ پوری فہرست میں سے ہم کسی کی بھی روایات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایات مطلوب ہو تو غور سے اگر دیکھے گا تو کسی نہ کسی جگہ پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایات اس کو نظر آئے گی۔ جیسے کہ یہاں پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا نام نظر آ رہا ہے، تو اس پر کلک کرنا ہے۔ جیسے اس پر کلک کریں گے تو ان کی مسند سامنے نظر آئے گی۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مسند شروع ہو گئی ہے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری قال سمعت محمود بن الربیع يحدث عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب۔ اس شخص کی نماز کامل نہیں ہوتی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ روایت مجھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مل گئی ہے۔ اصل کتاب کی مراجعات کیسے کریں گے، اس سلسلے کا اجرا گزر چکا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہاں پر جلد نمبر اور صفحہ نمبر نظر آ رہا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375۔ تو بہت آسان ہے، باہر نکل کر مسند الحمیدی کا جو نسخہ ہے وہ نسخہ ہمیں کھولنا ہے، مسند الحمیدی حسین سلیم الدارانی۔ صفحہ نمبر 375 پر جاؤں گا، مسند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مجھے نظر آئے گی۔ دیکھیے احادیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ میرے سامنے ہے، اور جو روایت وہ پہلے نمبر پر تھی وہ روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب سامنے ہے۔ تو اس طرح سے
المکتبۃ الشاملہ سے روایات تلاش کرنا یہ بھی آسان رہتا ہے۔ بہرکیف یہ باتیں تو دو باتیں ہم نے سمجھ لی ہے تفصیل سے۔ تیسری بات کہ نفس کتاب سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، اس سلسلے کا اجرا۔ تو اس سلسلے کے وضاحت میں ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو کتاب ہے مسند الحمیدی، یہ دو حضرات علماء کرام کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے، جس کی وضاحت میں نے مسند الحمیدی کے تعارف میں بھی بتائی تھی کہ یہ کتاب جو ہے وہ دو حضرات محققین کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے۔ نمبر 1 پر حسین سلیم اسد الدارانی، جن کی کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، جلد نمبر 1 میں کھول دیتا ہوں، دیکھیے آپ، اس میں ان کا نام نظر آ رہا ہے ہمیں، سامنے ان کا نام ہے حسین سلیم اسد الدارانی، ان کی تحقیق سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اور نمبر 2 پر شیخ حبیب الرحمن الاعظمی الدیوبندی رحمہ اللہ کی تحقیق سے بھی شائع ہوئی ہے یہ کتاب، اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے اجرا میں سمجھ رہے۔ تو دونوں کے متعلق اور دونوں نسخوں سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، اس سلسلے میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ جو ہمارے سامنے حسین سلیم اسد الدارانی کا محقق نسخہ ہے، اس میں سے روایات تلاش کرنے کے متعلق ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ شیخ حبیب الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ کی تحقیق سے شائع ہونے والی کتاب کے متعلق سمجھیں گے۔ چنانچہ یہ جو کتاب ہے مسند الحمیدی، محقق حسین سلیم اسد الدارانی، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ 2 جلدوں میں ہے، اور دوسری جلد کے آخر میں 7 طرح کی فہرست موجود ہے۔ دوسری جلد کے آخر میں صفحہ نمبر 363 آپ کو نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اس میں 7 طرح کی فہرست موجود ہے۔ آیت قرآنیہ کی فہرست پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر اوائل حدیث یعنی اطراف حدیث کی فہرست ہے، تیسرے نمبر پر احادیث کی فہرست ابواب فقہیہ پر، چوتھی فہرست مسانید کی فہرست، 5ویں فہرست ہے اعلام اور اسماء کی فہرست، 6 نمبر پر جگہوں اور قبائل کی فہرست ہے، اور 7ویں نمبر پر اشعار کی فہرست ہے۔ یہ کل 7 طرح کی فہرست ہے۔ ان 7 طرح کی فہرستوں میں سے ہمارے لیے جو قابل استفادہ فہرست ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 پر اوائل حدیث کی جو فہرست ہے، اس سے ہم انشاءاللہ اجرا اور روایت کو تلاش کرنے کے متعلق سمجھیں گے۔ نمبر 2 پر جو فہرست ہمارے لیے قابل استفادہ ہے وہ مسانید کے متعلق، نمبر 4 پر جو ہے وہ فہرست سے استفادہ ہم کریں گے، اور نمبر 3 پر اعلام اور اسماء کے متعلق جو فہرست ہے اس کے متعلق انشاءاللہ ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ 3 فہرستوں کے متعلق ہم ان 3 فہرستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو کیسے تلاش کریں گے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے اوائل حدیث کے متعلق ہم سمجھتے ہیں۔ تو اوائل حدیث کی جو فہرست ہے وہ فہرست صفحہ نمبر 371 پر ہے۔ سب سے پہلے فہرست ہے وہ فہرست آیات قرآنیہ کی ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 371 پر یہ فہرست ہے اوائل حدیث کے متعلق۔ اوائل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا جو ابتدائی ٹکڑا ہوگا اور جز ہوگا اس کو سامنے رکھ کر حدیث کو کیسے تلاش کریں گے۔ چنانچہ یہ جو آپ کو سامنے حدیث کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یہ بالکل حدیث کے ابتدائی الفاظ ہیں، اور اس کی ترتیب جو ہے وہ ترتیب حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے، اس لیے روایات تلاش کرنا آسان ہوگا۔ اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ حدیث کے اوائل اور ابتدائی اجزاء ہیں، اور یہ راوی کے نام ہیں ترتیب سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مثلا، حضرت انس بن مالک، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن ابی اوفا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
پھر اس کے بعد یہ جو بات لکھی ہوئی ہے وہ نمبر 1 اور پھر اس کے بعد درمیان میں ایک علامت لگا کر لکھا ہوا ہے رقم 196. اس کو خاص طور پر سمجھنا ہے. یہ نمبر 1 کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلد نمبر 1 میں ان کے یہ الفاظ موجود ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ البر یردن بہا، تو یہ الفاظ جو ہے وہ جلد نمبر 1 اور اس کے سامنے جو لکھا ہوا ہے 196 وہ صفحہ نمبر نہیں ہے. اس کو خاص طور پر سمجھنا ہے. یہ صفحہ نمبر نہیں ہے بلکہ یہ رقم الحدیث ہے. یہ رقم الحدیث ہے، جلد نمبر 1 رقم الحدیث 196 پر یہ روایت موجود ہے. اجرا کے ساتھ ہم سمجھیں گے. اسی طرح دیکھیے یہ دوسرے جو الفاظ ذکر کیے گئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر نہیں ہے بلکہ یہ رقم الحدیث ہے 1223. اگر صفحہ نمبر مراد ہوتا تو جلد نمبر 2 میں اتنے صفحات ہے ہی نہیں، یعنی 1000 صفحات نہیں ہے. تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ رقم الحدیث مراد ہے اس میں. تو ان اوائل حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کو تلاش کیا جا سکتا ہے. مثلا کسی بھی جگہ پر کوئی حدیث ہے، مثلا ایک الفاظ مثلا ہمیں تلاش کرنے ہیں کہ اذا تصاءب احدکم فلیکظم او لیضع یدہ علی فمہ، اس طرح کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اگر ہم کو یہ الفاظ تلاش کرنے ہوں تو چونکہ اذا کی روایت چل رہی ہے اور اذا کے بعد تا یہ پہلے آتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اذا کے بعد پھر حمزہ ہے، اس کے بعد پھر حمزہ یہاں پر ہے، پھر یہاں تا نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہاں پر اذا تصاءب احدکم یہ روایت کے الفاظ ہے. روایت کے الفاظ مجھے مل گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی کا نام بھی مل گیا ہے. جلد نمبر ہے 2 اور رقم الحدیث ہے 1174. رقم الحدیث 1174. اب اس کو تلاش کیسے کریں گے؟ بہت آسانی سے مل جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے آپ الفاظ کو اچھے سے محفوظ کر لیں. جلد نمبر 2 ہی کھلی ہوئی ہے اس لیے تلاش کرنا آسان ہوگا، اور یہ جو رقم الحدیث ہے اس کو محفوظ کر لیں. چلیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس جگہ پر یہ روایت کے الفاظ موجود ہے کہ نہیں. رقم الحدیث چل رہا ہے 1133، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. اب ہمارا جو مطلوب ہے وہ 74 ہے. ہم نیچے جائیں گے، یہاں پر چل رہا ہے 1150، 1171، 72، 73، 74 اور یہ 75 والی روایت میرے سامنے ہے. دیکھیے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور وہی الفاظ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا 1175 نہیں 74 روایت نمبر ہے، اس کے اوپر والی روایت ہے یہ. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصاءب احدکم فلیکظم او لیضع یدہ علی فیہ. آپ کو الفاظ روایت کے نظر آ رہے ہیں، دیکھیے مجھے مل گیا ہے. تو اس طرح اوائل حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کرنا یہ آسان ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اوائل حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کو کیسے تلاش کریں گے. تو اوائل حدیث کی جو فہرست ہے وہ صفحہ نمبر 371 پر ہے، اس کو آپ خاص طور پر نوٹ کر لیں. یہ پوری فہرست اوائل حدیث کی حروف ہجائیہ کی ترتیب پر موجود ہے. کسی بھی روایت کو تلاش کرنا ہو تو ہم حروف کو سامنے رکھ کر حروف ہجائیہ کو روایت تلاش کر سکتے ہیں. دیکھیے حرف الذال ہے، اس کے بعد حرف الراء ہے، جیسے کہ الراحمون یرحم الرحمن کی روایت سامنے نظر آ رہی ہے. اس طرح یہ رأیت والی روایتیں میرے سامنے ہیں. تو اس طرح اوائل حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت تلاش کرنا آسان ہوگا. نمبر 2 پر جو فہرست ہے وہ مسانید کی فہرست ہے. وہ فہرست صفحہ نمبر 538 پر ہے، صفحہ نمبر 538.
سامنے مسانید کی فہرست میرے سامنے ہے. اس میں بھی آپ کو یہ بات خاص طور پر مد نظر رکھنی ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے الجزء الاول الجزء الثانی، اس سے مراد جلد نمبر نہیں ہے، بلکہ مصنف محقق کے خاص اصطلاح ہے. اس کو ہم نے سامنے نہیں رکھنا ہے. دوران اجرا، تو یہ جیسے مثلا سب سے پہلے حدیث ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، احادیث عمر، احادیث عثمان، یہ ترتیب سے تمام صحابہ کی مسانید اور احادیث موجود ہیں. اسی طرح نیچے جائیں گے تو بقیہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت ہمیں ملے گی. اس کی ترتیب جو ہے وہ حروف ہجائیہ کی ترتیب پر نہیں ہے، بلکہ حروف ہجائیہ کی ترتیب سے اگر تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے فہرست جو ہے وہ اعلام اور اسماء والی، جو اس کے بعد جس کا اجرا ہم کریں گے اس کو دیکھنا ہے. اس میں ہم دیکھتے ایک اجرا اس کا کر لیتے ہیں. مثلا یہاں پر حضرت ثابت ابن الضحاک ان کی روایت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 100. اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مسانید کی فہرست میں کہ اس میں رقم الحدیث نہیں ہے، بلکہ اس میں صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے. تو صفحہ نمبر 100 پر حضرت ثابت ابن الضحاک رضی اللہ عنہ کی روایت ملے گی. جلد نمبر 2 ہی کھلا ہوا ہے، ہم اس کا اجرا کر لیتے ہیں. صفحہ نمبر 100 پر میں دیکھ لیتا ہوں، آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اب دیکھیے حضرت ثابت ابن الضحاک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ان ثابت ابن الضحاک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القیامہ. اور نیچے اس سلسلے میں مفصل محققین کتاب کے حواشی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. بہرکیف یہ مسانید کی فہرست تھی حروف ہجائیہ کی ترتیب پر نہیں، بلکہ اس ترتیب پر جس ترتیب سے روایات کو اس مسند میں ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں سے روایات تلاش کرنا یہ بھی آسان ہوتا ہے، چونکہ زیادہ لمبی کتاب نہیں ہے، 2 جلدوں میں ہی ہے، بہت آسان ہے. تو صفحہ نمبر 538 پر وہ مسانید کی فہرست موجود ہے. اس کے بعد اعلام کی فہرست ہے. نیچے اگر ہم جائیں گے تو اعلام کی فہرست نظر آ رہی. دیکھیے فہرست الاعلام، اس میں جو ہے حروف ہجائیہ کی ترتیب پر صحابہ کے اسماء اور اعلام بھی ہیں. اس کے علاوہ تابعین کے اعلام اور اسماء بھی ہیں. اسی طرح بقیہ کسی اور محدثین کے نام ہیں تو ان کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی روایات کو سامنے رقم الحدیث لکھا گیا ہے. چلیے اس کا بھی ایک اجرا مثلا کر لیتے ہیں. دیکھیے آپ پورا اولاً آپ پہلے دیکھ لیجئے، یہ تمام صحابہ یا تابعین یا اسی طرح محدثین کے نام آپ کو سامنے نظر آ رہے. مثلا کسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات مطلوب ہے، تو چونکہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی جیم کی روایات، اس کے بعد ہا، نیچے جائیں گے خا، اس کے بعد تو، عین میں ہم پہنچیں گے آہستہ آہستہ. تو یہ عین والی روایت ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد سب سے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. تو اس میں رقم الصفحہ ہے اور اس کے بعد رقم الترجمہ ہے، یعنی رقم الحدیث ہے. تو اس طرح روایت کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے. چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات. تو یہ جو سامنے ہے یہ رقم الحدیث ہے. رقم الحدیث جیسے مثلا یہاں پر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہمیں رقم الحدیث 12 پر ملے گی. اسی طرح ضحاک ابن قیس کی ان 2 رقم الحدیث پر روایت ملے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات ہمیں ان 2 رقم الحدیث میں ملے گی. چلیے ان دونوں رقم الحدیث کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا اجرا کر لیتے ہیں. پہلا رقم الحدیث ہے 371 اور دوسرا رقم الحدیث ہے 1074. چلیے تو 371 جو ملے گا وہ مجھے جلد نمبر 1 میں ملے گا. مسند الحمیدی حسین سلیم الدارانی جلد نمبر 1.
371 پر مجھے جانا ہے. 355 یہ 371 میں روایت موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روایت. حضرت شہر ابن حوشب رحمہم اللہ فرماتے کہ میں حضرت اسماء بنت یزید کے پاس آیا اور اس میں کسی نہ کسی جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام ضرور ہوگا جن سے یہ روایت مروی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے. فرماتے ہیں حضرت شہر ابن حوشب کہ اسماء بنت یزید کے پاس آیا اور یہ فقلت لا اشتہیہ فصاحت بی فقولت کل فانی انا التی یہ الفاظ قینت عائشۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر روایت میں الفاظ. یہ تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام تھا اور ان سے روایت میں الفاظ مروی تھے. جیسے یہ الفاظ ہے وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں. تو رقم الحدیث میں رقم الحدیث 371 پر مجھے وہ الفاظ مل گئے ہیں. اسی طرح رقم الحدیث میں نے محفوظ کیا تھا 1074 تو وہ مجھے جلد نمبر 2 میں ملیں گے. چلیے جلد نمبر 2 میں جا کے ہم اس کو بھی تلاش کر لیں. 1074 930 پر پہنچا ہوں میں. پچہتر اور یہ رقم الحدیث 74. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان ای ابن عینہ حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اچھا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. چلیے ایک مرتبہ پھر سے وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں رقم الحدیث کو برابر. 1074 پر تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نظر آ رہی ہے. صفحہ نمبر 548. جی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں شاید ہو سکتا ہے محققین کتاب سے تھوڑی تسامح ہوئی ہو. وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. بہرکیف کسی اور جگہ سے ہم اجرا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے. مثلا کسی کو حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا کی روایت تو یہاں پر فا پر پہلے نمبر پر ان کی روایت موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش. اس طرح فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رقم الحدیث ہے 43. چلیے 43 کو دیکھ لیتے ہیں. رقم الحدیث 100 ہیں. دیکھیے آپ یہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت. عن علی بن ابی طالب ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادما. وہ روایت بہت مشہور ہے. وہ روایت یہاں مجھے نظر آ رہی ہے. تو بہرکیف یہ اسماء صحابہ کے اور دوسرے اسماء تابعین اسی طرح اسماء محدثین یعنی اعلام جن کو کہتے ہیں ان اعلام کو حروف ہجائیہ کی ترتیب پر اگر روایات کو تلاش کرنا ہو تو ہم روایات کو تلاش کر سکتے ہیں. اسی طرح نیچے ہم اگر دیکھیں گے تو جلد نمبر 2 میں ابواب فقہیہ کی ترتیب پر بھی ایک فہرست موجود ہے. وہ بھی قابل استفادہ ہے. ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مثلا کسی کو کتاب الطہارت کی روایت مطلوب ہو
تو چونکہ کتاب الطہارت ہمارے سنن کی کتابوں میں اور صحیحین میں پہلے ہوتا ہے کتاب الایمان کے بعد، تو ہمیں وہاں اول الذکر میں کتاب الطہارت نظر آئے گا. کتاب الجنائز کتاب الصلاۃ شروع ہے. علی ابواب الفقہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ احادیث کے ابواب فقہیہ پر فہرست موجود ہیں. اب مثلا کتاب الطہارت کی روایت کسی کو مطلوب ہے کہ کتاب الطہارت میں یہ روایت ہوتی ہے، تو کیسے طرح دیکھیے آپ کو کتاب الطہارت سامنے نظر آ رہا ہے. من توضأ ثم يصلي رکعتین ثم يستغفر، یہ فضل من احسن الوضوء ثم صلی، اس طرح کی روایات یہ ابواب فقہیہ پر مل جائے گی آپ کو. تو اس طرح کی فہرستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو مسند الحمیدی محقق حسین سلیم اسد الدارانی والے نسخے سے ہم نے روایات کو تلاش کیا ہے. دوسرا جو نسخہ ہے وہ شیخ حبیب الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ والا ہے. اس میں سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، تو اس کا اجرا بھی ایک مختصر سا میں آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر لوں. وہ جو نسخہ ہے وہ ایک ہی جلد میں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر جلد نمبر 1، بس جلد نمبر 1 ہی ہے. یہ 2 تو مقدمات کے طور پر ذکر کیے گئے اس میں. تو اس میں جلد نمبر 1 میں بالکل آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو پورا دکھا دوں گا. جلد نمبر 1 میں بالکل اخیر میں 4 طرح کی فہرست موجود ہے. بالکل اخیر میں 4 طرح کی فہرست ہمیں نظر آئے گی. یہ پوری فہرست موجود ہے. اس میں پہلی فہرست جو ہے وہ مسانید کی فہرست ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 575. دوسری فہرست ہے ابواب فقہیہ کی فہرست. تیسری فہرست ہے اسماء صحابہ کی فہرست. اور چوتھی فہرست ہے بلاد اور امکن یعنی جگہوں کی فہرست. ان میں سے خاص طور پر 3 فہرستیں ہمارے لیے جو اول الذکر ہے وہ قابل استفادہ ہے. پہلی فہرست جو ہے مسانید کی، وہ صفحہ نمبر 575 پر. یہ مسانید کی فہرست آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو بہت ہی آسانی سے ہم روایت کو تلاش کر سکتے ہیں. مثلا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مطلوب ہو تو ہم اطمینان سے غور سے اگر دیکھیں گے تو کسی نہ کسی جگہ پر ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ملے گی. جیسے یہاں پر حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہ، ام الفضل رضی اللہ عنہ کی روایت چل رہی ہے. تو اگر غور سے اگر دیکھیں گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ہمیں کسی نہ کسی جگہ پر مل جائے گی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات تلاش کرنی ہے تو غور سے اگر دیکھیں گے تو ہمیں وہ روایات نظر آئے گی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سامنے نظر آ رہی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی. اور یہ سامنے اس جلد صفحہ نمبر موجود ہے. جلد نمبر تو چونکہ ایک ہی ہے اس لیے صفحہ نمبر دے دیا گیا ہے. صفحہ نمبر پر پہنچتے ہی ہمیں وہ روایات، ان کے مسانید، ان کے احادیث نظر آئے گی. یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی روایات ہے، فضل ابن عباس کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے. تو اس طرح اگر ہم ترتیب سے روایات کو دیکھنا چاہیں تو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مسانید کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو ہم تلاش کر سکتے ہیں. اس کے بعد کی جو فہرست ہے، جیسے مثلا ایک میں کھول کے آپ کو دکھا دوں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت. یہاں صفحہ نمبر ہے، اس کو میں لکھ لیتا ہوں صفحہ نمبر کو. صفحہ نمبر فہرست تھی 575.
اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات رقم صفحہ نمبر بتا رہا ہے 86. چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم 86 پر. دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سامنے ہے. تو اس طرح سے بڑے غور سے اور بڑے اطمینان سے اگر ہم روایات کو تلاش کریں گے مسانید کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہمارے لیے تلاش کرنا آسان ہوگا. نمبر 2 پر جو فہرست تھی وہ اسماء صحابہ کی فہرست، صفحہ نمبر 610 پر وہ فہرست موجود ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے فہرست پوری اعلام اور اسماء صحابہ کی. مثلا یہاں پر حروف ہجائیہ ہی کی ترتیب ہے. اسید ابن حزیر ہے، حضرت ام جمیل بنت حرب ہے، ان کی روایات مثلا تمام کی روایات ہمیں یہاں ملے گی. جن حضرات کی اور جن حضرات صحابہ کی روایات اس کتاب میں ہے ترتیب سے حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہمیں مل جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں پورا. مثلا کسی کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت مطلوب ہو تو عین میں غور سے دیکھے گا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ملے گی. جیسے یہاں پر عائشہ لکھا ہوا ہے اور سامنے رقم الحدیث لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے اسماء صحابہ کی فہرست. اور تیسری جو فہرست ہے وہ ابواب فقہیہ کی ترتیب پر فہرست ہے، وہ 580 پر موجود ہے. 580 پر وہ موجود ہے. دیکھیے آپ سب سے پہلے کتاب الایمان کی روایات، کتاب العلم کی، اس کے بعد ترتیب سے اگر دیکھیں گے تو کتاب الطہارت آئے گا. آپ دیکھ سکیں کتاب الطہارت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کتاب الصلاۃ، ترتیب سے کتاب الزکوٰۃ وغیرہ کی روایات ہمیں ملے گی. کتاب الصوم، کتاب الحج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. بہرکیف ان فہارس اور فہرستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کرنا یہ بہت آسان ہے. چونکہ پہلے والے 2 مسانید میں مفصل اجرا میں نے بتا دیا، اس لیے مختصر طور پر مسند الحمیدی کی پوری وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. تو خلاصے کے طور پر میں پھر سے بتا دوں کہ مسند الحمیدی کے متعلق 3 باتیں ہم نے سمجھی. نمبر 1 پر چونکہ اس کے مرتب آپ کے مشہور شاگرد ابو علی بشر ابن موسیٰ الاسدی ہے تو ان کی وضاحت ہم نے سمجھ لی. نمبر 2 پر المکتبۃ الشاملہ سے روایت کیسے تلاش کریں گے مسند الحمیدی کی، وہ بھی سمجھ لیا ہے. نمبر 3 پر نفس کتاب سے روایت کو کیسے تلاش کریں گے. تو اس کے لیے میں نے بتایا کہ مسند الحمیدی 2 حضرات محدثین سے کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے. نمبر 1 پر حسین سلیم اسد الدارانی کی تحقیق سے، اور نمبر 2 پر شیخ حبیب الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے. ان دونوں حضرات کی تحقیق سے شائع شدہ کتاب سے روایات کیسے تلاش کریں گے پورا مفصل میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کر لی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، تخریج ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تا دم حیات ہمیں اس علم حدیث اور اپنے دین متین کے لیے قبول فرمائے، خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.